منو اوفو بالعقود۔ سورہ المائدہ مدنی صورت ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ سورت کا موضوع بھی مدنی صورتوں والا ہے۔ شروع میں اللہ تعالیٰ نے وعدوں کی پابندی پورا کرنے کا حکم دیا، اس کے بعد اللہ نے جو حرام جانور ہیں ان کا تذکرہ کیا، اس کے بعد دین کے مکمل ہونے کا بیان ہے، شکار کے احکام ہیں، وضو غسل تیمم کا بیان ہے، بنی اسرائیل کی حجت بازیاں اور بہت بڑی غلط بات ان کا کہنا اس کا بیان ہے، آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا تذکرہ ہے، وسیلے کا مسئلے کا ذکر ہے، حدود اللہ کا بیان ہے خاص طور پر چوری کے متعلق اور اسلامی حکومت کے بغاوت کے متعلق۔ اس کے بعد یہود و نصارہ کے حالات ہیں اور یہود و نصارہ سے دوستی نہیں کرنی، اور اس کے بعد جو دین کو چھوڑ جائیں گے ان کا اپنا نقصان ہے۔ اس کے بعد اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ لوگوں سے ڈرنے یا لالچ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد مشرک کے متعلق بیان ہے، اور اس کے بعد بنی اسرائیل پر جو نبیوں رسولوں کی لعنت ہے اس کا بیان ہے۔ اس کے بعد پہلی ہجرت حبشہ جو ہوئی اس کا بیان ہے۔ اس کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کے احکام بیان کیے ہیں۔ اس کے بعد شراب جوئے کی اور غیر اللہ کی جو نظر ہے اس کی حرمت کا بیان ہے۔ اس کے بعد شکار کے متعلق بات ہے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، ان کے معجزات، اور آخرت میں میدان محشر میں جو عیسیٰ علیہ السلام کی پیشی ہے اللہ کے سامنے اس کا ذکر ہے۔ سورت کا نام المائدہ ہے اس لیے کہ المائدہ کا معنی بھرا ہوا دسترخوان، چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے مطالبہ کیا تھا کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ایک بھرا ہوا دسترخوان کھانوں کا اترے، ہم اس دن کو اپنے لیے عید بنا لیں۔ چونکہ اس واقعے کا تذکرہ ہے سورت میں، اس لیے سورت کا نام ہے المائدہ۔ مائدہ کا معنی بھرا ہوا دسترخوان۔ اللہ تعالیٰ نے سورت کے شروع میں فرمایا اے ایمان والو وعدوں کو پورا کرو، چاہے وعدے اللہ سے ہیں، یہ کلمہ بھی تو وعدہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا اللہ تیرے بغیر کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور تیرے نبی کے بغیر کسی کی اطاعت نہیں کریں گے۔ اللہ سے کیے ہوئے وعدے پورے کرو، بندوں سے کیے ہوئے وعدے خرید و فروخت میں، لین دین میں، شادی نکاح میں ان کی پابندی کرو۔ حدیث میں آتا ہے جو وعدہ کی پابندی نہیں کرتا وہ منافق ہے۔ اس کے بعد اسلام کا ایک اصول بیان ہوا ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی کے اندر صلہ رحمی، حقوق العباد کے اندر لوگوں کے ساتھ حسن سلوک میں تعاون کرو ایک دوسرے سے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، گناہ کی زندگی، فسق و فجور میں اس میں لوگوں تعاون نہ کرو۔ اور جب نیکی کے احکام کا مسئلہ ہو اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے، وہ نماز ہے، جہاد ہے، دعوت تبلیغ ہے، زکوٰۃ کا کوئی بھی نظام ہے، اس میں تعاون کرو۔ اور جو لوگوں پر ظلم و زیادتی ہے اور ان کا حقوق پر ڈاکہ ڈالنا ہے اور ان پر کو جو ہے ظلم ہے یا پریشان ہے اس میں تعاون نہ کرو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ یہ دین مکمل ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آدم علیہ السلام سے انسانیت شروع ہوئی۔ انسانیت جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے نا، بچپن اور لڑکپن، پھر جوانی، پھر پختہ عمر آتی، ایسے انسانیت ابتدا میں تھی تو تھوڑی سی ہدایت آئی، پھر انسانیت آگے بڑھی، کچھ اور کام آ گئے، پھر انسانیت آگے بڑھتی گئی، یہ کام آتے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انسانیت پختہ عمر کو پہنچ گئی تو دین مکمل ہو گیا۔ دین جو اللہ نے سلسلہ شروع کیا تھا وہی بھیجنے والا، وہ اللہ نے کامل مکمل کر دیا، اور یہ ایت اتاری الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میں نے آج دین مکمل کر دیا، اور مکمل وہ ہوتا ہے جس میں نہ کوئی چیز داخل ہو سکے اور نہ نکل سکے، اور میں نے تمہارے لیے ضابطہ حیات، قانون، دستور العمل، زندگی گزارنے کا طریقہ اسلام کو پسند کیا ہے۔ ایک یہودی کہنے لگا کہ اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہارے پاس ایک آیت ہے، اگر ہمارے پاس ہوتی نا ہم اس دن کو عید بنا لیتے۔ کہا کون سی آیت؟ کہا یہ الیوم اکملت لکم، کیونکہ ہمارا دین مکمل نہیں ہوا، تمہارا دین مکمل ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے پتہ ہے یہ آیت کب نازل ہوئی، جمعے کا دن تھا اور حج کا دن تھا، یوم عرفہ، مطلب ہے یہ پہلی ہمارے لیے عید ہے۔ اس کے بعد شکار کے احکام ہے۔ شکار کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی حدیث کے اندر بھی کہ جانور سکھایا ہوا ہونا چاہیے۔ کتا ہے شکاری،
چیتا ہے، باز ہے، کوئی بھی چیز پرندہ ہے سکھایا ہوا ہو. سکھائے ہوئے کی نشانی کیا ہے؟ مالک بلائے آ جائے، روک کے ڈانٹے رک جائے. یہ پہلی شرط ہے کہ جانور سکھایا ہوا ہو. دوسری شرط بسم اللہ پڑھ کے چھوڑو، بسم اللہ پڑھ کے چھوڑو. اگر وہ جانور کو اس نے پکڑا، جانور مر گیا، حلال ہے تمہارے لیے. اگر زندہ ہے اس کو ذبح کرو. اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ جو جانور ہے نا، کتا یا کوئی، وہ خود نہ کھائے. اگر اس نے خود کھایا پھر تم نہیں کھا سکتے، کیونکہ اس نے اپنے لیے پکڑا ہے. اگر وہ پکڑے اور نہ کھائے تو تم کھا سکتے ہو. یہ 3 شرطیں. جانور سکھایا ہوا ہو، بسم اللہ پڑھ کے چھوڑو، اور وہ خود نہ کھائے. اگر وہاں آپ پہنچے، وہاں ایک اور کتا کھڑا تھا تو آپ نہ کھائیں، کیا پتا کس کتے نے پکڑا. اگر کچھ دنوں کے بعد شکار ملا، پانی میں گرا ہوا تھا، نہ کھاؤ. کچھ دنوں کے بعد ملا، اس میں بو پیدا ہو چکی تھی، نہ کھاؤ. اگر ہندو سکھ مسلمان کا کتا چھوڑے گا تو جانور حلال نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ہندو ہے، سکھ ہے. ہندو سکھ کا کتا سکھایا ہوا مسلمان چھوڑے بسم اللہ پڑھ کے، وہ شکار حلال ہے. اس کو آپ چھری کی طرح سمجھیں. ہندو سکھ کی چھری مسلمان لے کے ذبح کرے گا، ذبح حلال ہے. مسلمان کی چھری ہندو سکھ لے کے کرے گا تو نہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضو، تیمم، غسل کے مسائل بیان کیے. غسل 2 قسم کا ہے. ایک غسل ہوتا ہے ویسے نانا، گرمی دور کرنے کے لیے، صفائی کے لیے، اس کی کوئی شرط نہیں اسلام میں. ایک غسل ہے پاک ہونے کے لیے. لڑکی لڑکا سوئے، جوان تھے، احتلام ہو گیا، غسل فرض ہو گیا. شادی شدہ ملے آپس میں، غسل فرض ہو گیا. ماہانہ پیریڈ آیا عورت کو، ختم ہوا بلڈ کا، غسل فرض ہے. بچی بچہ اللہ نے دیا، ختم ہوا بلڈ، اس کے بعد غسل فرض ہے. یہ غسل جو ہے نا پاک ہونے کے لیے، اس کے لیے یہ طریقہ ہے کہ سب سے پہلے آپ استنجا کریں، گندگی کو دور کریں، بایاں ہاتھ استعمال کریں، اور اپنی شرمگاہ کو اچھی طرح صاف کریں. ارد گرد رانوں کو اچھی طرح صاف کر لیں. اگر آپ صابن لگا کے اچھی طرح صفائی کر لیں تو یہ بہت اچھی بات ہے، تاکہ دوبارہ یہاں ہاتھ نہ لگانا پڑے. اس کے بعد بایاں ہاتھ جو ہے مٹی پر یا صابن سے آپ اس کو صاف کریں. پھر وضو کریں. وضو کا کیا طریقہ ہے کہ یہ دونوں ہاتھ جو ہے نا یہ دھوئیں، انگلیوں کو خلال کریں پہنچے گھٹ تک. اس کے بعد آپ کلی کریں. کلی کے 2 طریقے ہیں. ایک ہے کہ یہ پانی لیں، آدھا منہ میں آدھا ناک میں، آدھا منہ میں آدھا ناک میں، آدھا منہ میں آدھا ناک میں. اگر ایسے نہیں کر سکتے تو علیحدہ علیحدہ اچھی طرح منہ صاف کریں. مسواک کی بڑی فضیلت ہے. اور پانی ناک میں چڑھائیں، مبالغہ کریں، لیکن روزے کی حالت میں نہیں. بائیں ہاتھ سے صاف کریں، اچھی طرح صفائی ہو. کم از کم 1 دفعہ، زیادہ سے زیادہ 3 دفعہ. اس کے بعد اپنا جو ہے نا آپ چہرہ دھوئیں، جہاں سے سر کے بال ختم ہوتے ہیں ٹھوڑی کے نیچے تک، دائیں سے بائیں تک، کانوں کی لو تک. یہ چہرہ 1 دفعہ دھونا ضروری ہے، اور اگر زیادہ زیادہ تو 3 دفعہ. اور اس کے بعد جو ہے نا آپ دایاں ہاتھ جو ہے وہ دھوئیں، کونی سمیت اچھی طرح، اور انگلیوں کا پھر خلال کریں. ایسے پھر بایاں دھوئیں اچھی طریقے سے. اور اس کے بعد جو ہے نا آپ پانی لیں، دایاں ہاتھ سے بائیں پہ ڈال کے سر کے بال جہاں سے شروع ہوتے ہیں آخر گدی تک، جہاں بال ختم ہوتے ہیں اگنے، وہاں سے اس کے بعد یہاں تک. یہ ہے پورا مسح. اگر آپ پورے سر پہ مسح نہیں کرنا چاہتے، آپ نے پگڑی باندھی ہوئی ہے، آپ کے سر پہ ٹوپی ہے، رومال ہے، چوتھا حصہ ننگا کر لیں. اور دوپٹہ نہیں اتارنا چاہتی، چوتھا سر کا حصہ جو ہے وہ ننگا کرے، چوتھے باقی جو کپڑے کے اوپر کرے. اور اس کے بعد جو ہے یہ کانوں کے اندر شہادت والی انگلی ڈالے، اور یہ انگوٹھا جو ہے کانوں سے پیچھے، جو سر کے لیے پانی لیا تھا اسی سے آپ کانوں کا مسح کر سکتے ہیں. اور اگر علیحدہ لیں تو تب بھی ٹھیک ہے. اس کے بعد گردن وغیرہ کا کوئی مسئلہ نہیں. کانوں کے مسحوں کے بعد پاؤں دھونا ہے دایاں اچھی طرح ٹخنے سمیت، اور انگلیوں کا خلال کر، کوئی خاص انگلی نہیں مارنی، کوئی بھی انگلی ہو، انگلیوں کا دایاں اور بائیں. یہ آپ کا وضو ہو گیا. لیکن اگر آپ غسل کر رہے ہیں پاک ہونے کے لیے تو مسح نہیں کریں گے، کیونکہ مسح کے لیے تو پانی ڈالنا ہے نا. تو جب آپ دھو لیں گے، مسح کی باری آئے گی تو آپ پانی ڈالیں گے سر پہ. 1 دفعہ ڈالیں گے اچھی طرح، بالوں کو تر کریں گے، جڑیں بھی تر ہو جائیں. دوبارہ پھر ایسے کریں گے، 3 دفعہ پھر ایسے کریں گے. اور پانی اگر بہہ جاتا ہے وہاں سے تو پانی پاؤں دھو لیے تھے. اگر وہ پانی وہاں کھڑا ہو جاتا ہے تو وہاں سے ہٹ کے غسل کر کے ایک طرف جا کے پاؤں دیں. تو 3 دفعہ سر میں ڈالنے کے بعد، چلو ڈالنے کے بعد، تر کرنے کے بعد، پھر آپ سارے جسم پہ پانی ڈالیں گے. اور دائیں طرف پہلے، پھر بائیں طرف، پورے جسم پر. ناف میں انگلی ماریں گے، گھٹنوں کو اچھی طرح انگلیوں ہاتھ پاؤں کا خلال کریں گے. کوشش کریں گے کوئی جگہ آپ کی جو ہے وہ خشک نہ رہے. یہ آپ کا غسل ہو گیا، آپ پاک ہو گیا. اگر نہاتے ہوئے آپ کا ہاتھ شرمگاہ کو نہیں لگا، آپ نے پہلے صفائی کر لی تھی، اسی وضو سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر ہاتھ لگ گیا تو آپ دوبارہ وضو کر لیں. مرد عورت کے غسل میں کوئی فرق نہیں سوائے 2 کے. ایک تو یہ ہے کہ عورت جو ہے نا یہ گت تو کھولے گی، روز مرہ کا غسل ہے، شادی شدہ ہے، گت کھولے گی. اور اگر ماہانہ پیریڈ ہے
مہانپ، ہاں میڈیاں جو ہے نا باندھی ہوئی، جیسے گت ہوتی ہے نا، سر کے بال کی میڈیاں ہوتی ہیں، یہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ماہانہ پیریڈ جو غسل ہے اس کے اندر یہ میڈیاں کھولیں گی۔ بچہ اللہ نے اس کے بعد جو ہے غسل کرے گی تو میڈیاں کھولے گی۔ حج کا غسل ہے عمرے کا تو اس کے لیے یہ میڈیاں کھولے گی۔ اور دوسرا فرق ہے کہ اس جگہ پر جو ہے خوشبو لگائے۔ اور وضو کا مسئلہ بھی ہو گیا اور اس کا غسل کا بھی۔ تیمم، اگر پانی تکلیف دیتا ہے آدمی کو، یہ معاملہ رب کے ساتھ ہے کہ مجھے پانی تکلیف دیتا ہے، میں نہیں وضو کر سکتا یا وضو نہیں کر سکتی، یا پانی ہے نہیں، موجود نہیں ہے، یا ہے تھوڑا ہے پینے کے لیے، سفر کے اندر ہے، تو پھر آپ کے لیے تیمم جائز ہے۔ تیمم پاکیزہ مٹی ہونی چاہیے، چاہے وہ دیوار پر ہو، چاہے وہ آپ گھر کے اندر ایک ڈھیلا رکھ لیں شاپر میں، پاک سا اس کو گھسا لیں پلیٹ میں یا کپڑے کے اوپر یا دیوار، جہاں کہیں مٹی ہونی چاہیے، بسم اللہ پڑھ کے آپ دونوں ہاتھ اس کے اوپر ماریں اور پھر دونوں ہاتھوں میں پھونک ماریں، اور پھر چہرے پہ اور ہتھیلیاں ایک ہی دفعہ ہاتھ مارنے، وہی چہرے اور ہتھیلیاں، آپ پاک ہو گئے، وضو ہو گیا، غسل ہو گیا۔ جب تک پانی نہ ملے یا تکلیف دے، یہ آپ کا بحال ہے۔ وضو ٹوٹتا ہے انسانی جسم کے جو دو راستے ہیں وہاں سے کچھ نکلے، وضو ٹوٹ جاتا ہے، تیمم بھی ایسے ٹوٹ جاتا ہے، لیکن تیمم اس وقت بھی ٹوٹ جائے گا جب پانی مل جائے، یا آپ پانی استعمال کرنے پہ قدرت رکھتے ہیں۔ آپ نے زور میں وضو کیا، عصر کے ٹائم آپ کا وضو ہے، آپ اسی سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تیمم زور کے ٹائم کیا، عصر کے ٹائم وہی کیفیت ہے آپ کی، پانی نہیں مل رہا یا تکلیف دیتا ہے، تو آپ اسی تیمم سے عصر کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کے حالات بیان کیے کہ بیت المقدس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ جہاد کرو، نبی ہے تمہارے ساتھ تو چلو، تو انہوں نے کہا وہاں تو بڑی قوم ایک رہتی ہے، مال کا ہم تو نہیں، اچھا 12 آدمی بھیجے کہ جاؤ یار پتہ کرو کیسے لوگ ہیں، تو 12 آدمی آئے، تو انہوں نے 10 نے آگے کہا بڑے لمبے ترنگے ہیں، بڑے طاقتور ہیں، تم نہیں لڑ سکتے، موسیٰ کی باتوں میں نہ آنا، ہم نہیں جہاد کر سکتے، اور 2 نے کہا وہ اللہ کے بندے ہیں جیسے ہم بندے ہیں، اٹھو، نبی ساتھ ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسی غلط بات کی جو کسی قوم نے نہیں کی اپنی نبی کو، کہ جا اے موسیٰ علیہ السلام فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، تو تیرا رب جا کے لڑو، اور جب فتح ہو جائے گا نا شاید پھر بتانا ہم آئے کہ آئے۔ اللہ تعالیٰ کو اتنی اس بات پر ناراضگی آئی، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں کیا کروں یہ ایسی قوم، اللہ نے وہ بیت المقدس شہر ان پر حرام کر دیا، یہ ہڈ حرام قوم، جہاد کی منکر، جہاد کی باغی، اللہ نے بیت المقدس سے ان کو محروم کر دیا۔ ابھی بچوں کو لے کے ساری رات چلتے تھے، بیت المقدس جا رہے ہیں، بیت المقدس جا رہے ہیں، مقدس زمین بھی جا رہے ہیں، جب صبح روشنی ہوتی یا 2 کلومیٹر ادھر ہوتے یا ادھر تھے، وہیں جو ہے نا 40 سال یہاں ذلیل ہوتے رہے، یہ ہڈ حرام نسل مری، نئی نسل آئی، انہوں نے جہاد کیا، پھر ان کو بیت المقدس نصیب ہوا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا تذکرہ کیا کہ ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، تو نے کہا جھگڑا نہ کریں، قربانی پیش کریں۔ اس وقت جو قربانی اللہ قبول کرتا تھا تو آگ آتی تھی، کھا جاتی تھی، تو ان میں سے ایک بیٹے کی قربانی کو آگ آگے کھا گئی، دوسرے اس نے کہا تیری قربانی کو کیوں آگ نے کھایا، کیوں قبول ہوئی، میری کو؟ کہ قربانی اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے تقوی والے لوگوں سے، میں تجھے قتل کروں گا۔ اس نے کہا تو ہاتھ بڑھا، میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا، میں چاہتا ہوں میرا گناہ بھی تو سمیٹے۔ اس نے قتل کیا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں روئے زمین پر یہ پہلا قتل تھا، اور اس کا سبب حسد تھا۔ پہلا قتل، جو بھی قتل ہوگا دنیا میں اس کا حصہ ہے اس پہلے کا جس نے قتل کیا تھا۔ اب وہ پچھتانے لگا کہ میں اس کو کیا کروں، لاش کو اٹھائے پھرتا ہے۔ اللہ نے کوے 2 بھیجے، لڑے، ایک مرا، دوسرے کوے نے زمین کھود ہی وایا۔ اس نے کہا ہو میں تو کوے سے بھی گیا گزرا ہوا، پھر اس نے دفن کیا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کی نزدیکی طلب۔ وسیلے کا معنی اللہ کی نزدیکی۔ قرآن میں 2 جگہ لفظ آیا ہے وسیلہ کا، ایک یہاں 6 پارے میں اور ایک 15 پارے میں۔ اللہ کہتے ہیں جن کو یہ پکارتے ہیں، 15 فرمایا وہ تو خود رب کی نزدیکی تلاش کر۔ تو اس کا معنی رب کی نزدیکی تلاش کرو۔ رب کی نزدیکی کیسے ہوگی؟ نیک عمل کر کے۔ ایک عمل کا ذکر کر دیا وجاہدوا فی سبیلہ، کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ اور حدیث میں ہے، یہ ہم دعا جو پڑھتے ہیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما یقول المؤذن، جب تم اذان سنو تو ایسے کہو جیسے مؤذن کہتا ہے۔ اللہ اکبر کا جواب اللہ اکبر، اشہد اللہ الہ اللہ کا جواب یہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کا جواب یہ، حی علی الصلاۃ کا جواب لا حول ولا قوۃ، حی علی الفلاح کا بھی اللہ اکبر لا الہ الا۔ اس کے بعد مجھ پہ درود پڑھو اور میرے لیے وسیلہ مانگو، میرے لیے وسیلہ، ثم صلی اللہ علیہ وسیلہ، پھر اللہ سے میرے لیے وسیلہ مانگو، میرے لیے وسیلہ مانگو، میرے لیے وسیلہ مانگو۔ کیا مطلب؟ اللہ کا قرب، کیا
ہم دعا پڑھتے ہیں اللہم رب ھذہ دعوت التامۃ والصلاۃ القائمۃ آت محمدا الوسیلۃ، یا اللہ دے محمد کو اپنی نزدیکی، وابعثہ مقاما محمودا الذی، اس کو اٹھا مقام محمود پر جو تو نے بات ہے۔ ہم مانگتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلہ، تو وسیلے کا کیا مفہوم ہوا؟ اللہ کی نزدیکی۔ ہم مانگتے ہیں اللہ سے کہ ہمارے پیغمبر کو بہت دی اللہ نے اس کو نزدیکی، بڑا مرتبہ ہے، لیکن ہمیں بھی تو چاہیے نا اس کے لیے دعا کریں۔ یہ درود شریف ہم پڑھتے ہیں اپنے درجے بلند کرانے کے، ہم اللہ سے ان کے لیے وسیلہ یعنی رب کا قرب، نزدیکی اور نزدیک دعا مانگتے ہیں۔ میں جس نے یہ دعا درود پڑھا، دعا پڑھی، وہ میری سفارش کا مستحق ہو گیا۔ تو اب یہاں سے میں معلوم ہوا کہ وسیلے کا معنی اللہ کی نزدیکی کیسے ہوگی؟ نیک عمل کر کے، تقوی اختیار کر کے، پریزی، یہ اور یہ جو ہندوستان پاکستان میں مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کا وسیلہ واسطہ صدقہ کہنا، کہ ایک آدمی کام نہیں کرنا چاہتا، آدمی ایک کو لے کے جاتا ہے اور وہ اس کی سفارش کرتا ہے دوسرے کو وسیلہ، یہ جو تصور ہے نا اللہ کے متعلق، یہ کفر ہے۔ ایک آدمی عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ میری دعا نہیں سنتا، یہ کفر ہے، اس لیے وسیلہ صدقہ واسطہ تو فعل کہتا ہے۔ یا یہ کہتا ہے کہ مجھے ویسے محبت میں ویسے کرتا ہوں، تو پھر وہ بدعت کرتا ہے، اور پھر یہ اس کا عقیدہ ہے کہ اللہ مجبور ہو جائے گا، تو لہذا وسیلہ واسطہ صدقہ تو فعل کہنا جیسے پہلے میں نے بیان کیا یا شرک ہے یا بدعت ہے۔ وسیلے کا یہ لوگوں نے عقیدے اپنے بنائے ہوئے، نظریے اپنے بنائے ہوئے ہیں اور اوپر ایتے فٹ کرتے ہیں۔ یہ ادھر بکرا لے کے چھا رہا ہے قبر پر صبح، یار یہ جائز نہیں ہے، نظر غیر اللہ، لو جی تو تمہیں پتہ نہیں کہ قرآن اللہ نے وسیلے کا ذکر کیتا ہے، یا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، تمہیں پتہ ہی کو نہیں وسیلے کا۔ وہ وہاں دعا مانگ رہا ہے علی حجویری کی قبر پہ، یا فلاں یا علی حجویری، یا بھائی یہ جائز نہیں۔ تو قرآن میں وسیلے کا ذکر نہیں، یعنی اپنا شرک، اپنا کفر، اپنا کام قبر پرستی، اپنا غلط کام اوپر چسپا لیبل وسیلے کا۔ یہی وہ بات ہے جس کو اقبال نے کہا تھا، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، وہ کس قدر بے توفیق فقیہان عرب۔ شرک ہو رہا ہے، کفر ہو رہا ہے، اور نام پر اس کے وسیلہ، جیسے پیتے شراب ہیں اور نام مشروب، کھاتے سود ہیں نام منافع۔ بھئی نام بدلنے سے تو کام نہیں نہ بدلتا۔ پیشاب کی بری بوتل پر لکھ دو شربت مزوری، بن جائے گی۔ شرک ہے، گند ہے، قبر پرستی، نظر غیر اللہ، تم نے اس کا نام وسیلہ رکھا ہوا ہے اور کہتے ہیں قرآن میں وسیلہ ہے۔ قرآن میں وسیلے کا یہ مطلب ہے بغلول۔ قرآن کا مطلب ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کی نزدیکی تلاش کرو۔ نزدیکی کیسے ہوگی؟ نیک عمل کر کے، شرک کریں گے اللہ ناراض ہوگا کہ راضی ہوگا؟ تو یہ بالکل غلط مفہوم لوگوں نے پھیلا رکھا ہے، ریڈیو ٹی وی سے اخبارات تک، جی ساری قبر پرستی اور شرک، نظر غیر اللہ، اور نام اس کا وسیلہ رکھا ہوا ہے۔ حالانکہ وسیلے کا معنی میں نے بتایا قرآن میں 2 جگہ ہے، بتا دیا نزدیک اور یا اذان میں۔ ذرا غور کریں، اگر یہ مفہوم ہندوستان پاکستان والا ہو تو ہم رسول کے لیے کس کا وسیلہ مانگتے؟ رسول سے بڑا کون ہے؟ جب ہم کہتے ہیں آتے محمد نل وسیلہ تھا، یا اللہ دے ہمارا وسیلہ محمد ہے اور تو محمد کو بھی کوئی وسیلہ ہے، تو محمد سے بڑا کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو فیل ہو گیا، غلط ہو گیا یہ نظریہ ہندوستان پاکستان والا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نزدیکی، اس کو قریب کر، وہ کیا ہے؟ وابعث مقام محمود۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چوری کی حد بیان کی، بس سارے کا تو چور اور چوری چور مرد یا عورت، ان کے ہاتھ کاٹو۔ ایک چور کے ہاتھ کٹ جائے نا، یقین کریں سارا امن ہو جائے۔ میں مدینہ سے جب میں پڑھتا تھا 2 چوروں کے ہاتھ کٹے وہاں، تو مجھے لوگوں نے وہاں بتایا کہ 12 سال بعد یہ حد لگی ہے۔ اور اس دن میں نے دیکھا سارے مدینے میں ایسے اوپر سر اٹھا کے کوئی نہیں دیکھتا تھا، السلام علیکم، ایسا امن ہے یہاں۔ اللہ معاف فرمائے کیا ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ یہ فاطمہ نامی عورت ہے قریش کی، اس نے چوری کی، اس کے ہاتھ نہ کاٹے جائیں۔ فرمایا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا۔ پہلے لوگ اس لیے تباہ ہو گئے کہ جب بڑے لوگ جرائم کرتے، یہ ہمارے ملک اس کو استثناء ہے، اس کو استثناء ہے۔ بڑے لوگ جب کرتے تھے تو ان کو چھوڑ دیتے تھے اور چھوٹوں پہ حد لگاتے تھے۔ اللہ کی قسم اگر فاطمہ محمد کی بیٹی بھی چوری کرتی میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ آگے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو اپنے دوست نہ بناؤ، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اچھا جو دلیل یہ دیتے ہیں نا یہودیوں اور عیسائیوں سے دوستی کی، قرآن نے پہلے بیان کر دیا،
فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ، کہتے ہیں کہ اگر ہم ان سے تعلق نہ جوڑے تو یہ نقصان پہنچائیں گے. قرآن بھی یہی کہتا ہے. اور اللہ کہتا ہے فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ وَأَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو ایسے حالات کر دے، فتح کر دے، تو پھر یہ پچھتائیں گے اوہو ہم ان سے دوستی کر کے اللہ کو ناراض کر بیٹھے. اللہ نے فرمایا جو ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. اس کے بعد ایک واقعہ ہے، تم سکول کی کتابوں سے پڑھتے آ رہے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے سوئے ہوئے تھے. درخت کے ساتھ تلوار لٹک رہی تھی. ایک کافر دیکھ رہا تھا، اس نے آ کے تلوار اتاری، میان سے نکالی اور آپ کے اوپر تلوار سونت کے کہنے لگا. آپ لیٹے ہوئے تھے، وہ کھڑا تھا. آپ کی آنکھ کھل گئی. کہنے لگا بڑے ترنگ میں آ کے کہنے لگا کہ اتخافنی، کیا تو مجھ سے ڈرتا ہے؟ ٹھیک ہے تو کھڑا ہے، میں لیٹا ہوں، تیرے پاس تلوار ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن میں تجھ سے نہیں ڈرتا، کیونکہ زندگی موت کا مالک تو ایک اللہ ہے. جو رات قبر میں آنی باہر نہیں، جو باہر آنی ہے قبر میں نہیں آنی. علاقہ پر مخالف ہو، فلک بھی ہو، عدم میرا بگڑتا کچھ نہیں یار، اب نگاہ ماں ہو جو تو میرا، میں تجھ سے نہیں ڈرتا. اس نے کہا اچھا تو مجھ سے نہیں ڈرتا، میں یہ بناؤ کبھی نہیں، پھر تجھے کون بچائے گا مجھ سے؟ کہا ٹھیک ہے تو کھڑا ہے، میں لیٹا ہوں، تیرے پاس تلوار ہے، میں خالی ہاتھ ہوں، میں معاصرے گراؤ میں ہوں، لیکن اس وقت بھی جو میرا عقیدہ ہے، بھروسہ ہے اللہ پر، اس میں دراڑ نہیں آنے دوں گا. عابد معبود ساجد مسجود والا تعلق، میرا یہ یقین ہے حالات جیسے بھی ہیں اس وقت بھی میرا اللہ میری مدد کر سکتا ہے. یہی وقت ہوتا ہے مدد آنے کا، جب آپ طرف سے مایوسیاں ہو جائیں، ہر طرف سے جواب مل جائے. اللہ کہتا ہے میرے بندے میری طرف سے کوئی جواب نہیں. یہی وقت ہوتا ہے قد کاٹ کے ساتھ کھڑا ہونے کا. لیکن ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، جب کھڑے ہوئے آپ استقامت کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کیا، اس کا ہاتھ کانپا اور تلوار گری، آپ نے اٹھا لی. میں اب تو بچا، تو بتا تجھے کون بچائے گا؟ اس نے کہا کن خیر آخذن، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنے لوگوں نے آج تک ہتھیار پکڑے ہیں تو ان میں سب سے بہتر ہو جا، یعنی معاف کر دے. آپ نے معاف کر دیا. یہ آیت ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. رسول سارا پہنچا دو، کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ نے حفاظت کی. اللہ نے فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار. جس نے بھی شرک کیا، شرک پر مرا، توبہ کر لے اللہ معاف کر دے گا. شرک پر مرا جنت حرام، جہنم واجب. چاہے نوح علیہ السلام کا بیٹا ہو، ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہو، محمد رسول اللہ کا چچا ہو. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت حبشہ کا واقعہ اس کا یہاں تذکرہ ہے. جب مکہ والوں نے تنگ کیا مسلمانوں کو تو مسلمانوں نے جو پہلی ہجرت کی وہ حبشہ کی طرف تھی کہ حبشہ کا بادشاہ نجاشی بڑا ایک انصاف والا اچھا انسان ہے بادشاہ. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو علی رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے، ان کی قیادت میں یہ قافلہ گیا. مکے والوں نے پیچھے وفد بھیجا کہ ہمارے بھگوڑے آ گئے، ہمارے غلام بھاگ کے آ گئے ہیں تیرے ملک میں، ان کو ہمارے سپرد کر. بادشاہ نے بلایا اوے تم بھاگ کے کیوں آئے ہو وہاں؟ کیا؟ انہوں نے کہا بادشاہ ہم بھاگے نہیں ہیں، ہم اپنے گھروں والے ہیں، وہاں ہم رہتے تھے، شرک کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، قتل و غارت، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، کوئی ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. ایک انسان پیدا ہوا، ہم اس کو جانتے ہیں بچپن اور اس کا جوانی اس کو ہم نے دیکھا ہے. اس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کا رسول ہے. وہ ہمیں کہتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، شرک نہ کرو، عدل انصاف کرو، ظلم زیادتی نہ کرو، لوگوں کے ساتھ جو ہے اچھا معاملہ کرو. ہم اس پر چلتے ہیں، یہ ہمیں چلنے نہیں دیتے. ہم نے کہا تمہاری زمین بڑی اچھی ہے، ہم یہاں آ گئے، ہم بھگوڑے نہیں ہیں. ہاں ٹھیک ہے تم یہاں رہو. انہوں نے کہا یہ تو کام خراب ہو گیا. انہوں نے پھر وہ طریقہ اختیار کیا جو ہمیشہ شیطان سکھاتا ہے اپنے ماننے والا، گستاخی والا. یہ گستاخ ہے. انہوں نے کہا یہ تو عقیدہ رکھتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے. مسلمان تو یہ عقیدہ نہیں رکھتے، لہذا یہ حربہ استعمال کریں. دوسرے دن کچھ ان کو نذرانے بھی دیے بادشاہ کو وزیروں کے ذریعے، اور کہا یہ تو گستاخ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا یہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے. تو بادشاہ نے پوچھا تو جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ کیا ساتھیوں سے. انہوں نے کہا جو ہوتا ہے ہو جائے، ہم حق کا دامن نہیں چھوڑیں گے. انہیں سورۃ مریم پڑھی. سورۃ مریم نازل ہو چکی تھی اور اس میں بیان ہے مریم پاک اور مریم کا بیٹا عیسیٰ بھی پاک، اور دونوں کا مقام شان ہے. اور مریم جو ہے ایک اللہ تعالیٰ کی عابدہ زاہدہ عورت ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بندہ ہے. یہ جب اس نے سورت سنی تو قرآن کہتا ہے کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ الرَّسُولُ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، ان کی آنکھوں سے آنسو رہنے لگے.
وہ رونے لگا بادشاہ بھی اور ساتھی بھی، اور کہنے لگا اللہ کی قسم بس مریم اور عیسیٰ کا یہی مقام ہے جو اس نے پڑھا ہے اور جو یہ ہے. تو وہ پادری کہنے لگے ہوں کہا چپ ہے، ہوں کرتے ہو. اللہ تعالیٰ نے جب مجھے حکومت دی تو مجھ سے کوئی رشوت نہیں لی، میں اللہ کا حق یہاں بیان کرنے میں کیوں رشوت لوں؟ مسلمانوں آج سے تم میرے بھائی ہو، یہاں رہو، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا. اور اس نے کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گیا. اور جب وہ فوت ہوا تو رسول اللہ نے فرمایا تمہارا بھائی وہاں فوت ہوا، آؤ اس کی نماز جنازہ پڑھے. اس کے بعد قسم کا مت، قسم ہے دو، ایک جیسے لوگوں کی عادت ہے، اس کو لغو کہا قرآن. قسم میں گیا تھا، قسم میں آ رہا تھا، قسم تو کدھر گیا تھا، قسم میں دھنیا لینا سی، قسم. یہ بہت بری بات ہے. اللہ بہت اونچا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں میں قسم شرم کرو. اللہ بہت چھوٹی چھوٹی باتوں میں قسم مت ایسی بات کرو. لیکن اللہ کہتا ہے میں تمہارا اس پر مواخذہ نہیں کرتا. جس قسم میں پختہ ارادہ کر کے تم قسم اٹھاؤ اس کی دو قسمیں. اگر وہ اطاعت میں اللہ کی اطاعت میں تو اس کو پورا کرو، ٹوٹے تو اس کا کفارہ دو قسم کا. اور نافرمانی میں ہے تو توڑو. میں یہ بات تو ٹھیک ہے، میں نے تو قسم اٹھا لی ہے کہ میں اس سے نہیں بولوں گا، توڑو اس کو، قسم کو توڑو. میں قسم اٹھا بیٹھا ہوں کہ میں نے اس سے تعاون نہیں کرنا، توڑو اس کو. نافرمانی والی قسم کو توڑو، اطاعت والی پوری کرو. اور اگر وہ نہ ہو سکے تو قسم کا کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا کپڑا پہنانا. اگر یہ نہ ہو سکے تو پھر 3 روزے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، شراب، جوا اور یہ جو جگہ بنائی ہوئی ہیں اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے نظر نیاز چڑھاوے چڑھانے کی، اور یہ تیروں سے فال نکالنا، یہ پلید عمل ہے شیطان کا، اس کو چھوڑ دو اس کو. تو انہوں نے تین تیر رکھے ہوئے تھے، ایک پہ کام کر، ایک پہ نہ کر، ایک پہ کچھ نہیں. ایسے تیر پھینکتے، فال نکالتے. تو یہ کفر ہے. ایسے جا رہا تھا اسلام آباد اور تو واپس آ گیا، کہتا ہاں میں جا رہا تھا، میں نے طوطے سے پوچھا جا رہے ہو، کہتے نہیں اسلام آباد میں جا. یہ جو فال نکالتے ہیں طوطوں اور کبوں سے، یہ کفر ہے، نجس ہے، پلید عمل ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے سورت کے آخر میں عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تو نے کہا تھا ان کو کہ مجھے اور میری ماں کو معبود مشکل کشا بنا؟ اللہ کو تو سارا پتہ ہے، علیم بذات الصدور ہے. دھیری کالی کٹ رات ہو، طوفان باد باراں ہو، کالے پتھروں پر چلنے والی کالی چمٹی، مولا اس کا رنگ بھی دیکھتے ہیں، اس کے پاؤں کی آواز بھی سنتے ہیں. لیکن اللہ عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرے گا. وہاں کھڑے ہوں گے عیسائی سارے، اللہ کہیں گے عیسیٰ تو نے کہا تھا ان کو کہ مجھے اور میری ماں کو معبود مشکل کشا عادت روا بنا لو. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے سبحانک، تو پاک ہے اس چیز کے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، مجھے تو لائق ہی نہیں ہے کہ یہ میں بات کہوں جس کا مجھے حق ہی نہیں ہے. میں تو انہیں تو وہی بات کہی تھی کہ میرا اور تمہارا رب ایک اللہ ہے، اسی کی عبادت کرو. جب تک میں تھا مجھے ان کا پتہ، جب میں آ گیا تو پھر مجھے تو کوئی پتہ نہیں کہ یہ کیا کرتے رہے. تو دیکھو نادان کی محبت، اپنے پیغمبر سے محبت کی، مشکل کشائی حاجت روائی میں اس کو پکارا، کہا یہ رزق دیتا ہے اور صحت دیتا ہے یسوع مسیح، اور اللہ کے سامنے پیشی کروا دے. اور مسلمان بھی ان کی روش پہ چل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل کشا عادت روا، یہ رزق دیتے ہیں، اولاد دیتے ہیں، صحت دیتے ہیں. تم بھی رب کے سامنے ان کی پیشی کروانا چاہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے. اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم نجی اخواننا من السجون، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.